KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث اپنے لغت کے اعتبار سے گفتگو اور بات کو کہتے ہیں۔ اسلامی شریعت میں حدیث کا معنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی گفتگو، آپ کے معمولات مبارکہ اور وہ اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے کیے اور آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی، ان تینوں چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یوں گو کہ دنیا جہان کی تمام باتوں کو حدیث کہا جا سکتا ہے، لیکن اسلامی شریعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اس معیار کی معتمد گفتگو ہے کہ گویا اسی ہی کو حدیث کہنا چاہیے۔ اس کی مثال ہم یوں دیتے ہیں کہ قرآن، یہ قرأ سے ایک مصدر ہے، اس کا معنی پڑھی جانے والی چیز۔ ہر پڑھی جانے والی چیز کو قرآن کہا جا سکتا ہے، لیکن اسلامی شریعت میں کائنات کی سب سے بہترین چیز جو پڑھی جا سکتی ہے وہ قرآن ہے، لہٰذا قرآن اس کتاب کا نام ہوا جو اللہ رب العزت کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ اس کی اگر ہم ایک اور مثال دیکھنا چاہیں، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، ہر دنیا کے شہر کو مدینہ کہا جا سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں ہجرت کر کے تشریف لائے اور جو آپ کا مسکن، مدفن اور آپ کی ایک ریاست بنی، اس شہر کو پوری دنیا میں اس وقت مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گو کہ لاہور کو بھی آپ مدینہ کہہ سکتے ہیں، کراچی کو مدینہ کہہ سکتے ہیں، پشاور کوئٹہ کو مدینہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مدینہ مدینہ کہلانے کا حقدار ہے تو وہ پوری دنیا میں اس وقت مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ صرف دنیا کے کسی بھی کونے سے کوئی ایڈریس لکھیں اور اس پر لکھ دیں مدینہ، تو وہ مدینہ منورہ شہر میں پہنچ کر رہے گا۔ بعینی اسی طرح حدیث گو کہ ہر گفتگو کو کہا جا سکتا ہے لغت کے اعتبار سے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گفتگو، آپ کے معمولات مبارکہ اور وہ اعمال جو آپ کے سامنے کیے گئے اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، اس کو حدیث کہا جاتا ہے اسلامی شریعت میں۔ اس کی جمع احادیث ہے۔